أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ کی کل ہم نے ترجمہ سیکھا تھا اور اس ترجمے کو ہم نے پڑھا تھا. مناسب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے جو ریکارڈنگ بھیجی تھی اس کو آپ 2-3 مرتبہ سن لیں تو انشاءاللہ محض سن لینے سے آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. اس لیے کہ آگے کا قرآن مجید یہ نہیں ہے بلکہ یہ سورہ فاتحہ عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہے، زبانی یاد ہوتی ہے. تو مناسب یہ ہے کہ اس کو 3-4 دفعہ سن لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ کافی بہتر سمجھ میں آ جائے گا. آج ہم بسم اللہ کے کچھ متعلق مضامین ہیں، ان مضامین کا ہم جائزہ لیں گے. بسم اللہ کے متعلق مضامین بہت ہی اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں. ان کو سمجھ لیا جائے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے یہ مقامات سمجھ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ پہ آتی ہے اور بسم اللہ کا مقام اپنا بڑا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری ہے تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا کے اس کو سنا، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے. پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ضرور شامل ہوگی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بڑا زبردست مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. کہ بسم اللہ کے اندر یہ جیسے بسم اللہ کا با ہے، پھر سین ہے، پھر میم ہے، پھر لفظ اللہ کے الفاظ ہیں، پھر الرحمن ہے، الرحیم ہے. تو بسم اللہ کے اندر جو لفظ ہیں یہ 19 الفاظ ہیں، یہ 19 حروف ہیں. با، سین، میم، اللہ، الرحمن، الرحیم. تو یہ 19 الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. تو یہ 19 الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اس کے متعلق سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں. جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو ہر حرف ہر ایک فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی کوئی بھی اس کا ایسا کام ہے جو اس کو کام جہنم کی طرف لے کے جائے گا تو بسم اللہ کی برکت سے وہ کام اچھا ہو جائے گا. خیر، اس کی برکات بہت ساری ہیں، بہت سے واقعات ہیں. ہم تفسیر کے اندر ان چیزوں پہ نہیں جاتے. جو حضرات سننا چاہتے ہیں تو جو میرا درس قرآن ہے ہفتہ وار روزانہ کا ہوتا ہے اس کے اندر میں ان کے بارے میں تقریباً ہر چیز کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے اندر سمجھ لوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں. یعنی جو شخص کسی معصور دعا کسی کو کسی بارے میں نہ آتی ہو اور تو اس کو چاہیے کہ وہ معصور دعا اگر نہیں جانتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. یہ تو ایک بات ہے. اس کے ساتھ دوسری بات سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سورت کا جز ہے. یہ ہر سورت کے شروع میں جب بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بسم اللہ اس سورت کا جز ہے. تو یاد رکھیں احناف، حنفیہ اور ہمارا نظریہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں ہے. البتہ پورے قرآن مجید میں جو ایک مرتبہ بسم اللہ جو سورۃ النمل میں آئی ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورہ نمل میں بسم اللہ آئی ہے وہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت سے پہلے پڑھ لی جائے. جب نماز کے اندر آپ تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت آئے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے. اسی طریقے سے جب بھی آپ کوئی نئی سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو نئی سورت شروع کرنے سے پہلے
نماز کے اندر آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ جو سورہ اخلاص آپ نے پڑھی ہے، یہ سورہ اخلاص ناقص ہے جب تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ نہیں ہے. اس کی دلیل بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت ایسی ہے 30 آیتوں والی، وہ 30 آیتوں والی سورت ایسی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے. یعنی جو ہر رات اس سورت کو پڑھ لے گا، 30 آیتوں کی سورت ایک جانتا ہوں، جو اس سورت کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے نجات دلائیں گے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے. اور وہ صورت ہے سورۃ الملک. وہ صورت ہے جی سورۃ الملک، اور اس کی 30 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ ہیں. اسی طریقے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ میں نے کل آیت پڑھی تھی، اور اس آیت کے اوپر کچھ لوگوں کا سوال بھی میرے پاس آیا تھا. میں سوال کی صورت انشاءاللہ آخری 5 منٹوں میں ذکر کروں گا. یہ سوال ہم نے جو کرنے ہیں، میں 7:55 پہ انشاءاللہ اپنے درس کو مکمل کر لوں گا. تو اس کے بعد میں ذکر کر دوں گا کہ ہم نے سوال وغیرہ جو کرنے ہیں وہ کس طریقے سے کرنے ہیں. تو سمجھیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے، اور کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جیسے میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو مجھے اس کا مرجع ابھی تک نہیں ملا. لیکن سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کے 7 آیات ہیں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے 7 آیتیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں. تو اس کے تحت ایک مفسر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک مفسر کا قول یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. اب اس کا مقام کیا ہے وہ انشاءاللہ اس آیت کے اوپر آ جائے گا، ہم وہاں پر ذکر کر دیں گے. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا، سمجھ لیا. اب آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، لیکن بسم اللہ ہر مقام پہ پڑھی جائے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، اس کے علاوہ کبار صحابہ جب نماز پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھا کرتے تھے، اونچی آواز میں نہ پڑھتے تھے. تو یہ صورت ہے آپ کے سامنے، بڑی عظیم الشان صورت ہے. اور یہ صورت، اس صورت کو ام القرآن کہتے ہیں. ام القرآن، ام کہتے ہیں ماں کو، اور قرآن کہتے ہیں قرآن مجید کو. تو اس صورت کو کہتے ہیں ام القرآن. یہ قرآن کی ماں ہے. اس صورت کو قرآن کی ماں کہا گیا اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے کے سارے مضامین اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیے ہیں. قرآن مجید کے اندر بہت سے مضامین ہیں، میں انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو ذکر کروں گا. جیسے جیسے آتا جائے گا ابھی میں بتا دوں گا سارا، تو وہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. بطور مثال میں چند ایک چیزیں بتا رہا ہوں یہاں پر تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے. قرآن مجید کے اندر ہے مضامین 6 قسم کے مضامین ہیں، جیسے توحید ہے، قیامت ہے، احکام ہے، رسالت کے ماننے والوں کے احکامات ہیں، نہ ماننے والوں کے احکامات ہیں. یہ 6 مضامین ہیں، ان کو مضامین 6 کہتے ہیں. یہ 6 مضامین ہیں. ان 6 کے 6 مضامین کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. توحید کو بھی ذکر فرمایا ہے، قیامت کو بھی ذکر فرمایا ہے، احکامات رسالت کو بھی ذکر فرمایا ہے، منکرین کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور دیگر احکامات کو بھی ذکر فرمایا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. اسی طریقے سے قرآن مجید میں مختلف قرآن مجید کے حصے سے اربع، یعنی قرآن مجید کے 4 حصے ہیں. 4 حصے ہیں قرآن مجید کے، بڑے مشہور ہیں. ہم جب سورہ بقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ کل سے، تو وہ آپ کے سامنے جو 4 مضامین ہیں اس کے حساب سے تقسیم کیسے ہوتی ہے سورت، اس کے حساب سے کیسے تقسیم ہوتی ہے، مضامین 6 کے حساب سے سورت کیسے تقسیم ہوتی ہے، انشاءاللہ میں ان سب چیزوں کا ذکر کروں گا. اسی طریقے سے مضامین 4 ہیں، جیسے اللہ کی صفات لازمہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے تصرف کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. اللہ نے اپنی مالک ہونے کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. تو یہ 4 قسم کے مضامین قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ مضامین 4.
ان کا بھی انطباق سورہ فاتحہ پہ ہوتا ہے۔ ایسی مضامین خمسہ ہیں، علم المقاسمہ ہے، تذکیر بآلاء اللہ ہے، تذکیر بما بعد الموت ہے، تذکیر بما بعد الموت ہے، علم الاحکام ہے، علم القصص ہے، وہ سارا سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہم اس کی طرف اگر جائیں گے تو مضمون تھوڑا ایسا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدا کرنے کو، کسی چیز کے افتتاح کرنے کو، کسی چیز کو کھولنے کو۔ فاتحہ فتح سے، فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ تو قرآن مجید کو کھولتے ہی سب سے پہلے جو سورت آتی ہے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ بہت سے نام ہیں اس سورت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو مختلف مقامات پہ مختلف ناموں سے پکارا، مختلف مقامات پہ اس کو کبھی کوئی نام دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کوئی نام دیا، کبھی آپ نے اس کو ام القرآن کہا، کبھی اس کو شفا کہا، کبھی اس کو کنز کہا کہ یہ ایک خزانہ ہے، شفا کہا کہ اس کو پڑھ کے دم کر لیا کرو، یہ سب کے لیے شفا ہے۔ کافیہ یعنی سورہ فاتحہ تمہارے لیے کئی مقام پر فرمایا کافی ہو جائے گی۔ وافیہ یعنی سورہ فاتحہ بہت سے مقامات پر بھرنے والی ہے۔ اسی طریقے تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورت کہتے ہیں۔ القرآن العظیم، اللہ نے خود قرآن عظیم اس سورہ فاتحہ کا نام فرمایا۔ سبع مثانی بھی اس کا نام ہے۔ پھر اس میں اور بہت سی چیزیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ تعارف ہو گیا کہ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ متن ہے۔ آپ کو ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب آپ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں تک سورہ فاتحہ کی بنیادی چیزیں۔ میں نے یہاں پر ایک بات کی تھی، اہدنا، یہاں پر مجھے آج بات کرنی ہے ایاک نعبد، یہاں پر مجھے ایک بات کرنی ہے۔ یہ ضروری باتیں ہیں جس کو میں نے نشان کیا ہوا ہے۔ ایاک کے اوپر نشان جو میں نے ابھی کیا ہے، یہ میں نے ذکر کرنا پہلے بھول گیا تھا۔ ایاک نعبد کے اندر حصر ہے، حصر۔ اس لفظ کو آپ یاد کر لیجئے، حصر کیا ہوتا ہے؟ حصر یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو کسی بات پر منحصر کر دینا، بھی اگر تم کھانا کھاؤ گے تو ہی میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کھانے والا۔ تو حصر کیا ہے کسی چیز کو۔ تو عبادت کا حصر صرف اللہ کے لیے ہے، اور استعانت کا حصر صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اپنے عقیدے میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ایاک نعبد، صرف اللہ کی بندگی۔ بندگی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آپ خود دیکھیں۔ دعا بندگی میں شامل ہے، مانگنا بندگی میں شامل ہے، جھکنا بندگی میں شامل ہے، کسی کو مختار کل سمجھنا بندگی میں شامل ہے۔ ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اب اللہ کے خلاف کون سی چیز اٹھ سکتی ہے؟ بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ کے خلاف تو کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اٹھ سکے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اٹھ سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لات، منات، عزات اور حبل، ان کو یہ خدا کے مقابلے میں تھوڑی سمجھتے تھے۔ جی ہاں، امید ہے میرا اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایسا نظام تیار کیا جائے کہ جس کو عقل تسلیم کرے کہ ہاں اس سے ہوگا، اس کا نام بھی بندگی ہے۔ ایسا نظام تیار کیا جائے کہ انسانوں کا یقین اس نظام سے بننا شروع ہو جائے، اس کا نام بھی بندگی ہے۔ نعبدو کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، نعبدو کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا اعتبار، ہر چیز کا یقین، ہر چیز کا رخ آپ کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کرتے تھے، فرماتے تھے میاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جی جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ تو ایاک نعبد یہ روزانہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ میاں جو کچھ بھی ہے
سب اللہ سے، بٹن دبانے سے بجلی نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ہماری نظروں کا نظام یہ ہو چکا ہے کہ یہ ہوگا تو ملے گا، نوکری کریں گے تو پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ اسباب کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اسباب کے اندر تاثیر اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ روزانہ اللہ ہمارے یقین بناتے ہیں کہ اس نظام پہ مت جاؤ، اس نظام پر مت جاؤ، اس نظام پہ جاؤ، اس نظام پہ مت جاؤ، صرف اس چیز پر جاؤ کہ جو ہماری طرف سے ہے، ہاں جی، صرف اس چیز پر جاؤ جو ہماری طرف سے ہے، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی ہماری وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تو ہماری اللہ کی بندگی ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات کی بندگی نہیں ہے۔ اور ایاک نستعین حسر ہے، مطلب صرف تیری ہی مدد ہے، صرف تیری ہی مدد سے ہم کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری مددیں ہیں وہ وقتی ہیں، وہ ان میں طاقت نہیں ہے، اصل میں تو آپ کا حکم ہوگا تو وہ کام کر سکتی ہیں، ورنہ وہ چیزیں کبھی بھی کام نہیں کر سکتی جب تک آپ کی مدد نہ آ جائے، جب تک آپ کی طرف سے نصرت نہ آ جائے۔ تو سمجھیں اس بات کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نستعین صرف آپ کی مدد ہے، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ فلاں پیسے والا ہے وہ میری مدد کرے گا، فلاں آدمی ہے وہ مجھے چندہ دے گا، فلاں آدمی ہے اس کے ذریعے سے پیسے ملیں گے، فلاں شخص ہے اس کے ذریعے سے مال آئے گا، فلاں شخص ہے اس سے دوستی ہو جائے تو امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، فلاں شخص سے اس سے تعلق بن جائے تو وہ سارے کام بنوا دے گا، نہ 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 نہ، نستعین استعانت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی بنیادی بات ہے۔ ہدایت کے حوالے سے میں نے کل ایک بڑی اہم بات ذکر کی تھی کہ ہدایت، میں نے اصل میں جو بات ذکر کی تھی، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، جو دونوں باتیں میں نے ذکر کی تھی اس کے اندر ایک بات کا اضافہ کریں۔ ایک ہدایت، تاکہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اصطلاحات کوئی چیز ہوتی ہیں اس کے اندر، بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے اصال الی المطلوب اور ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق۔ ایک ہوتا ہے اصال الی المطلوب، اصال الی المطلوب، اور دوسرا اراءۃ الطریق۔ اصال الی المطلوب ایک چیز ہے، اور اصال الی المطلوب کا مطلب ہے کہ آپ کو مطلوب تک پہنچا دینا، اور دوسرا ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف راستہ دکھانا، اراءۃ ایسے لکھتے ہیں، اراءۃ الطریق، اور اس کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا، اراءۃ الطریق۔ تو ہدایت کے اندر دو باتیں ذکر کی تھیں، ایک ہے اصال الی المطلوب اور دوسرا ہے اراءۃ الطریق۔ یہ دو باتیں ان کی تفصیل میں کل ذکر کر چکا ہوں۔ اگلی بات پہ ہے جناب، صراط الذین، صراط الذین، سبحان اللہ، اتنا زبردست مضمون اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اتنا زبردست مضمون اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، صراط الذین، صراط الذین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتاب کا راستہ، صراط القرآن، صراط الکتاب اللہ نے نہیں فرمایا، صراط کا مطلب راستہ، الذین انعمت علیہم مطلب یہ ہے کہ رجال کا راستہ، یعنی اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، منعم علیہم بندے ہیں، ان کا راستہ۔ یاد رکھیں، جب جب فتنہ سب سے پہلے کھڑا ہوا، جو کہ حضرت اس گلوائیوں کا فتنہ کھڑا ہوا، تو انہوں نے جس فتنے پہ کام کیا تھا وہ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا جو سب سے فرقے کا بانی تھا، اس فرقے کے بانی نے کیا کیا؟ اس فرقے کے بانی نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جا کر لوگوں کے اندر حضرت علی کی منقبت بیان کرنا شروع کی، حضرت عثمان کی منقبت بیان کرنا شروع کی۔ جب مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے اس نے اپنے آپ کو مبلغ بنا لیا اور لوگوں کے اندر تبلیغی احکام کرنا شروع کر دیا، کرتا 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 جب دیکھا کہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، لوگ مجھ پر اعتبار کرنے لگے ہیں، تو چپ کر کے حضرت عثمان پر اعتراض کر دیا، اور اس کے بعد ایک فتنہ اٹھا جس فتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، بڑا طویل واقعہ ہے۔
میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، قرآن کے ترجمے کو صرف الفاظ کو سمجھنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں سمجھ لیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے جو کچھ بھی کیا، ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ جو شخص بغیر استاد کے ہوگا، بغیر انعمت علیہم کے ہوگا، جو شخص بغیر اساتذہ کی نگرانی کے آپ کے پاس دین لے کر آئے گا، محض اپنی محنت اور ریاضت کے اوپر، اس سے دین کبھی نہیں لینا جی، اس سے کبھی دین نہیں لینا، ہمیشہ اس سے دین لینا ہے جس نے دین کسی سے سیکھا ہے۔ جس نے دین کسی سے سیکھا نہیں ہے، صرف کتابوں سے پڑھا ہے، صرف اس نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اس سے دین کبھی بھی نہیں لینا، آپ کا دین تباہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان کا جو کہ آپ کے منعم علیہم ہیں۔ منعم علیہم کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ منعم علیہم کون ہوتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ منعم علیہم وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کے طریق پر ہیں، جو صحابہ تابعین اپنے سلف کے طریقے پر ہیں، وہ منعم علیہم ہوتے ہیں۔ جو اپنے سلف پر اعتراض کرتے رہے ہیں، سلف پر اس سے مقابلے کرتے رہے، جی یہ تو ساری ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ تو سب الٹی چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کو تو صحیح چیزیں بیان کرنی آتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو اپنے اکابرین پہ اللہ کے نبی نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تو تمہارے اکابرین کے طریقوں پر، اکابرین کے راستے میں ہے برکت۔ تو وہ برکت کا راستہ وہ ہے، برکت کا راستہ صرف کتاب کا راستہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں صراط اللہ، تو قرآن مجید بھی سیکھنا ہے تو اپنا ترجمہ پڑھیں، اپنی محنت کریں، قرآن مجید سیکھیں، لیکن کسی شخص سے سیکھیں، کسی ایسے شخص سے سیکھیں جو کسی سے سیکھا ہوا ہو۔ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سیکھا ہے، جس نے پین والا قرآن مجید لے لیا اور اس سے سیکھا ہے، وہ اتنی فوش غلطیاں کرے گا کہ وہ آپ کا قرآن مجید بھی خراب کرے گا۔ اس کے بعد ہے مغضوب، غیر المغضوب، راستہ ان لوگوں کا نہیں جو کہ مغضوب ہوئے، یعنی ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر کام جو کہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ بتائیں گے، ان کا طریقہ یہ بتائیں گے، انعمت علیہم سے جو لوگ ہٹ گئے وہ بھی بتائیں گے، ضال کے اندر جو لوگ شامل ہیں، مغضوب کے اندر کون لوگ داخل ہیں وہ انعمت علیہم بتائیں گے، اور ضال کے اندر کون لوگ شامل ہیں وہ بھی انعمت علیہم بتائیں گے۔ ہمارے سارے دین کی بنیاد انسان کے اوپر ہے، ہمارے سارے دین کی بنیاد کسی ورق اور کتاب کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو فرمایا کہ وہ تمہیں قرآن پیش کریں گے، تم ان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا، کہ محض قرآن پیش کرنے سے ہر کوئی اپنا مطلب نکال سکتا ہے، لیکن جب سنت رسول پیش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب بیان کیا ہے، جو معانی بیان کیے ہیں، وہ معانی صرف تم سمجھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم صحبت یافتہ ہو۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ خود صحبت یافتہ نہیں ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، بس اپنا ترجمہ پڑھ کے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، وہ بہت سے مقامات پر اتنی فوش غلطیاں کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں جی انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی، تو ہمارے پاس اتنا فالتو وقت تو نہیں ہے نا کہ ہم پہلے ان کو سنیں پھر ان کی غلطیاں نکالیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس تو خود کے پاس تو کھلا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو تختہ مشق بنائے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو کے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ الحمد کا معنی لوگوں نے عجیب عجیب کر کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے متعلق تھیں۔ اب سورہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر ایسی صورت ہے کہ جس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، چاہے خواتین حرم شریف میں جا کے نماز پڑھ رہی ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی ہیں، یا کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر گئی اور وہاں پر مسجد میں چلی گئی، نماز کا کوئی موقع نہیں تھا، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، افضل یہ ہے کہ خاتون گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ مسجد نبوی میں چلی گئی، حرم شریف میں چلی گئی اور وہاں اس نے نماز پڑھی ہے، تو اب وہ نماز جو پڑھے گی اس کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی مرد جو ہے وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، چاہے اونچی پڑھ رہا ہے چاہے نیچی پڑھ رہا ہے، تو اب وہ سورہ فاتحہ کو اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، چاہے ظہر کی نماز ہے اور چاہے مغرب کی نماز ہے، اس لیے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے
تو اس وقت تم خاموش رہو. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس وقت تم خاموش رہو اور کان لگا کے سنو. اگر کان لگا کے نہیں سن سکتے تو صرف خاموش رہو. اس وقت جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو اس کی عظمت یہ ہے اس کو خاموشی سے سنا جائے. اب یہ ہے کہ ہمارے سورہ فاتحہ کا درس یہاں پر ایک تقریباً مکمل ہوا. اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ عظیم الشان ہیں, بہت مضامین ہیں اور بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک صحابی کہیں گے اور وہاں پر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا اور دم کرنے کے بعد اس کے سانپ کا زہر چلا گیا. تو بڑے اس کی برکات ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اس سورت کو پڑھ کے دم کر دیے جائے پانی کے اوپر تو اس کی برکتیں اپنی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں برکتیں؟ وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا, اسی وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے. سورہ بقرہ کے اندر بڑے عظیم الشان مضامین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. انشاءاللہ ان کو میں اس وقت اس کے ساتھ ذکر کروں گا. تقریباً 18 مضامین سورہ بقرہ کے اندر ہیں. 2 حصے ہیں سورہ بقرہ کے. انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے. بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں ورنہ اسی اسکرین کو دیکھتے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں, یہاں تک بات الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی. اب ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں. ان 2-3 منٹس کے اندر میرے ایک دو تجویز رکھنا تھی. وہ یہ کہ کسی شخص کو کوئی سوال ہو تو مجھے تحریری طور پر اپنے سوال واٹس ایپ کر دیا کریں. تو میں انشاءاللہ درس کے اندر ان کے ان سوالات کا جو بھی جواب ہوگا انشاءاللہ وہ دے دیا کروں گا. باقی انشاءاللہ دیکھ لیں گے کتنے لوگ مستقل جڑ رہے ہیں, کیونکہ پہلے دنوں میں تو بہت سے لوگ جڑتے ہیں اور آ کر چلتے چلتے 3-4 لوگ رہ جاتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ مستقل جڑنے والے کون لوگ ہیں. تو جو مستقل رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو وہ مجھے ایک الگ سے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. میں انشاءاللہ ایک گروپ بنا لوں گا اور اس گروپ کے اندر آپ لوگ درس ختم ہونے کے درمیان ریٹن میں میسج کر دیجئے. ریٹن میں میسج کر دیجئے گا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب درس کے اندر ساتھ ہی دے دیا کروں گا. تو یہاں تک ہمارا یہ درس ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير